ایک غلام کی حیثیت سے، ایک مظلوم کی حیثیت سے اور اس ملک کے مقتدر حلقوں سے انصاف کی بھیک مانگنے کی حیثیت سے بات نہ کریں۔ شہداء 8 اگست کے حوالے سے ایک آرٹیکل تھا، ایک رپورٹ تھی الجزیرہ نیوز کی۔ تو یہ سب واقعہ بیان کرنے کے بعد آخر میں 2 جملے انہوں نے اس حوالے سے لکھے ہیں، آپ سب سرچ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صوبے کی جو باؤنڈریز ہے وہ ایران اور افغانستان سے ملتی ہیں، اور یہاں پہ گیس، آئل اور باقی ریسورسز ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ امن قائم جو ہوا۔ یہاں پہ ہماری میڈم نے کہا تھا کہ یہ انہوں نے کسی اور کانٹیکس میں کہا، میں کسی اور کانٹیکس میں کہوں گا کہ یہ وہ تسلسل ہے ان 2 قوموں کو محروم رکھنے کی جو پالیسیز ہیں، یہ وہ تسلسل ہے جو پاکستان کی فیلڈ فورن پالیسی ہے جو افغانستان اور ایران کے متعلق ہے۔ بدبختی یہ ہے کہ ہمیں جو سزا ملی ہے وہ سزا ہمیں اس بنیاد پہ ملی ہے کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ ہم ایران کا مقابلہ، شیعہ سنی کا مقابلہ ہم یہاں اس صوبے میں کریں۔ فیلڈ پالیسی یہ ہے کہ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ کولڈ وار جب یہاں پہ ہوئی تھی اس سینٹرل ایشیا میں، جہاں پہ رشیا اور امریکہ نے زور آزمائی کرنی تھی، تو اس میں ہم ایک فریق بنے۔ ہم نے امریکہ کا جو جنگ ہے وہ ہم اس خطے میں لے کے آئے، اور جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بات یہ ہے کہ یہ ملک، یا پھر یہاں کہا جاتا ہے پاکستانی قوم، اس ملک میں 5 قومیں آباد ہیں۔ ریاست پاکستان شروع دن سے یہ پنجابی قوم کی یا بالادست طبقوں کا ایک ملک ہے۔ یہ آج تک نہ پشتونوں کا ملک بنا ہے، نہ بلوچوں کا ملک بنا ہے، نہ سرائکیوں کا ملک بنا ہے، اور نہ ہی سندھیوں کا ملک بنا ہے۔ ہمارا گناہ کیا ہے؟ گناہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وسائل ہے، بے شمار وسائل ہمارے پاس ہے، گیس، پیٹرول، آپ سمجھے، آئل سمجھے، کوئلہ ہو، گرینائٹ ہو، ماربل ہو، میگنیشیم ہو، یورینیم ہو، جو کچھ بھی آپ جانتے ہیں وسائل ریسورسز میں، وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اور اس وسائل کو، اس پہ قبضہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس علاقے میں یا اس قوم کی اس طبقے کو خاموش کرانا پڑتا ہے جو اس کے لیے آواز اٹھائے۔ یہاں پہ بات کی گئی ان شہیدوں کے حوالے سے کہ انہوں نے اس صوبے کے ان 2 قوموں کا مقدمہ لڑا، مسنگ پرسنز کا مقدمہ لڑا، یہاں پہ ریسورسز کا مقدمہ لڑا ہے انہوں نے۔ جو لوگ مسنگ پرسنز کا مقدمہ لڑیں گے، کون ہے مسنگ پرسنز؟ مسنگ پرسنز وہ ہے جو پشتون اور بلوچ کی حق ملکیت اور حق حکمیت کی بات کرتے ہیں، انہیں مسنگ کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو سیاسی شعور رکھتے ہیں انہیں مسنگ کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو ریاست پاکستان کی اس غلامی کو یا پنجاب کی اس بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے، ان کو مسنگ کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا عدالتی ٹرائل نہیں ہو سکتا قانون کے دائرے میں۔
ریسورسز وہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سندک، ریکوڈک، گوادر، اس طرح سماولنگ، ہرنائی، دکی، یہاں سب جگہوں پہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ الاٹمنٹس ہو رہی ہے. ہمارے وسائل بیچے جا رہے ہیں، ہمیں محروم کیا جا رہا ہے. اس وسائل کو محفوظ رکھنے کے لیے ان وکلا نے جو طریقے یا جو جدوجہد کی ہے اس کے نتیجے میں ان کو شہید کیا گیا. یہ وکلا پاکستان کے شہدا نہیں ہے. اگر کوئی اسے پاکستانی شہدا کہیں گے ہم اسے کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پشتون شہدا ہے، یہ بلوچ قومی شہدا ہے. اسے یا تو آپ نے سزا دی ہے ان کام کے لیے یا انہوں نے سزا دی ہے جن کو آپ نے بنایا ہے. اظہر خان صاحب نے کہا کہ دہشت گردی، آپ بیان کریں کہ اس خطے میں کون سے دہشت گرد ہیں. وہ دہشت گرد جو ابتاباد سے جنہیں نکالا گیا تھا، وہ دہشت گرد جن کو احسان وہ کیا کہتے ہیں مشرف نے بنائے تھے، کرنل امام نے بنائے تھے، حامد گل نے بنائے تھے. اس خطے میں تو یہی لوگ دہشت گرد ہیں جو آپ کے بچے ہیں، جو آپ کے ایسٹس ہیں، جو آپ کے ہیروز ہیں. تو آپ کے انہی ہیروز نے ان وکلا کو، ان لوگوں کو اس دن شہید کیا ہے. اب کم ظرفی تو دیکھیں، کہتے ریاست ماں ہوتی ہے، ماں کی کم ظرفی تو دیکھیں. لاکھوں لوگ شہید ہوئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، لاکھوں لوگ بھوک افلاس بیماریوں سے مر گئے، پر آج بھی اس ریاست میں آپ کو احتجاج کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. آج بھی آپ دہشت گردی کے خلاف آپ جدوجہد شروع کریں، آپ جلد سے مظاہرے کریں. میں بہت معذرت چاہتا ہوں جماعت اسلامی اور باقی پارٹیوں سے، وہ اگر دھرنا کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، نہ FIR ہوگی، نہ ان کو گالیاں پڑیں گی، نہ وہ غدار ہوں گے. پر اگر کسی نے قوم کی بات کی، اگر کسی نے وطن کی بات کی، اگر کسی نے یہ کہا کہ یہ لسانی بنیادوں پہ بنا ہوا ملک ہے، اور اگر کسی نے دہشت گردی کے خلاف بات کی تو وہ غدار ٹھہرایا جائے گا. سوات سے لے کر گوادر تک، بلکہ خیبر پختونخوا، ایکس فاٹا، اس صوبے میں ہر جگہ میں امن پاسوں کے نام سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے. اب کم ظرفی دیکھیں کیا مانگ رہے ہو. وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ، اپنے وطن میں امن. ان کے خلاف FIRs ہوئے، انہیں اٹھایا گیا اور کچھ لوگوں کو جان سے مار دیا گیا. اب ہم کیسے بھروسہ کریں کہ یہ دہشت گرد آپ کے بنائے ہوئے نہیں ہے؟ ہم کیسے یقین کریں؟ ہم آپ کے فوجی آپریشنز پہ کیسے یقین کریں؟ ذرا ہمیں بتائیں. ملی شہید عثمان خان کاکڑ نے ایک واقعہ بیان کیا تھا ہمیں کہ ہم مالاکنڈ گئے تھے، وہاں پہ ہم کسی کے مہمان تھے، تو اس نے بتایا کہ جب سوات میں فوجی آپریشن ہوا تھا تو میرے گھر ایک عورت آئی، بیوہ تھی، اس کے ساتھ 4-5 بچے تھے. تو 3 دن تک وہ لگاتار رو رہی تھی. پھر مجھے میرے فیملی والوں نے کہا کہ آپ بات کر رہے ہیں، ہم سے تو بات نہیں کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا تو جب میں گیا میں نے بات کی کہ بہن آپ کیوں رو رہی ہیں، نہ آپ کھانا کھا رہی ہے، نہ آپ کچھ کر رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ایک بیٹی تھی معذور، جب آپریشن ہوا، اعلان ہوا، تو ہمیں کہا گیا کہ آپ یہ علاقے خالی کریں، بس راتوں رات خالی کریں، جو کچھ بھی ہے وہ چھوڑ کے بس آپ نکلے یہاں سے. تو اس نے کہا کہ میں بیوہ تھی، میرے چھوٹے بچے تھے، تو میں نے ان کو اٹھایا اور اس معذور کو میں نہیں لے کے جا سکتی تھی، تو میں نے اس معذور کو ایک کمرے میں بند کر دیا
گھر پہ جو کچھ بھی کھانے کے لیے بنا تھا وہ کھانے کے لیے رکھا اور پانی دیا، اور سارا علاقہ، سارا گاؤں، ہمسائے وغیرہ سب ہم چلے گئے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میری وہ اکیلی بیٹی پورے سوات میں کس حال میں ہوگی، زندہ ہے، مر گئی ہے، دہشت گردوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے، فوجیوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے، میں اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ تو ہم آپ کے اس فوجی آپریشنز پہ کیسے بھروسہ کریں؟ آپ کے اس فوجی آپریشن نے ہمارے کاروبار برباد کر دیے، لاکھوں کی تعداد میں پشتون اپنے علاقے سے مائیگریٹ ہو کے کوئی پنجاب گیا، کوئی سندھ گیا، اور کوئی کہاں پہ گیا، ہمارے گھر مسمار گئے، ہمارے مارکیٹیں ختم کی گئی، ہمارے تعلیمی نظام، ہمارا صحت، سب کچھ برباد کیا گیا، اور پھر بھی ہمیں نہیں بخشا گیا۔ اگر ہم کراچی گئے تو راہ انوار جیسے درندے ہمارے سامنے لا کے کھڑے کر دیے گئے، جس نے 444 پشتونوں کا قتل کیا۔ یہ ثابت ہوا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ 1000 سے بھی اوپر ہوئے ہوں گے۔ ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے، تو ہم کیسے آپ کے آپریشنز کو مانیں؟ ہم آپ کی نیت پہ کیسے شک نہ کریں؟ یہاں پہ احسان اللہ احسان کی بات کی گئی، اے پی ایس واقعے میں وہ ملوث تھا، وہ ماسٹر مائنڈ تھا، اسے پکڑا کاکڑ کی شہادت کے بعد۔ احسان اللہ احسان نے ایک انٹرویو دی ہے، گارڈین کو بھی دی، ایک وائس ان کی ایک انٹرویو ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایم آئی کے جنرل ماجد نے ایک لسٹ پکڑایا تھا کہ آپ نے ان 10 لوگوں کو آپ نے قتل کرنا ہے، جس میں ایک نام شہید عثمان خان کاکڑ کا بھی تھا، اور میں نے پیغام بھیجا ہے ان کا کہ آپ کے قتل کی تیاریاں ہو رہی ہے، لہذا آپ اپنا خیال رکھیں۔ پھر وہ تھا کہ انہوں نے سینٹ میں وہ سپیچ کی کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہے، اور اگر میرے ساتھ کچھ ہوا اسے گم کھاتے میں نہ ڈالا جائے، اس کے ذمہ دار 2 انٹیلیجنس ایجنسیز ہوگی جو ہمیں سب پتہ ہے۔ اب آپ نے آپریشن میں جس کو پکڑا، جو اے پی ایس واقعے میں ملوث تھا، اس کو آپ نے ایک لسٹ دے کے فرار کر دیا کہ آپ پشتونوں کے ان لیڈرشپ کو قتل کر دے جو پشتونوں کے لیے آواز اٹھا رہے۔ تو ہم اس ریاست کی نیت پہ شک کیوں نہ کریں؟ ہم اس شہداء کو قومی شہداء کیوں نہ کہیں؟ ہم انہیں وطن کے شہداء کیوں نہ کہیں؟ ہمیں کوئی جواز بتائے۔ اس ملک میں 2 ہی ایسے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ادارہ ہے اور ایک ایونٹ ہے، جو اس ملک کی عوام کو یا تو انصاف دے سکتی ہے یا پھر ان کو ایک اختیار دے سکتی ہے کہ آپ اس ملک میں نظام بنائیں اپنے مرضی کا۔ ایک عدلیہ اور دوسرا فری اینڈ فیئر الیکشن۔ عدلیہ تو آپ کی ایسی عدلیہ ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہمیں چیف جسٹس صاحب پہ افسوس ہوتا ہے، ہمیں آپ کے منصب پہ افسوس ہے، آپ کے انصاف پہ ہمیں افسوس ہے۔ آپ نے جو کمیشن کی سربراہی کی، ہمیں اس کی رپورٹ پہ عمل درآمد نہ کرنے پہ افسوس ہے کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہو کے بھی آپ اس ایک رپورٹ پہ، کمیشن پہ آپ عمل درآمد نہیں کروا سکتے۔ تو لہٰذا آپ اس منصب کے قابل نہیں ہیں، آپ اس منصب سے اتر جائیں۔ یہ 60 کے قریب وکلا کی شہادت یہ ایک مذاق نہیں ہے، یہ ایک معمولی سا ایونٹ نہیں تھا، ایک دردناک ایک ایونٹ تھا۔ اس صوبے میں ہر ایک، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب کا تعلق کسی نہ کسی شہید سے کسی نہ کسی طرح سے ہوگا۔ میرا تعلق ان میں سے کم از کم 3-4 سے میرا تعلق رہا ہے۔ شہید باز محمد خان کاکڑ صاحب سے میرے فیملی تعلقات ہیں۔ آپ نے اس قوم سے ایک اثاثہ چھینا، انصاف کے دروازے آپ نے بند کر دیے، آپ نے اس قوم سے ان کی زبان چھینی، آپ نے اس قوم سے ان کے لیے انصاف مانگنے والے چھین لیے، اور آپ توقع کر رہے ہیں
کہ یہ قوم آپ کے پیچھے زندہ آباد مرد آباد کرتی رہے گی. آپ نے اپنا شر دیکھ لیا. ثنا صاحب نے کہا کہ اس چوک پہ 3 دن پہلے انہوں نے ایک مظاہرہ کیا ہوا تھا. تو آپ یہ تو دیکھ لینا کہ اس 30-40 لوگ جو آپ پیسوں کے عوض لے کے آئے تھے, یہ ہے آپ کا اس یہاں پہ عوام کی آپ کے ساتھ ہمدردی. اور دوسری طرف لاکھوں کی تعداد میں لوگ خودراؤ تحریکیں نکل رہی ہے. بنو میں امن مارچ ہوا, کس لیے ہوا؟ دہشت گردی کا ایک واقعہ تھا, اس کے خلاف امن مارچ ہوا. اس امن مارچ میں انٹیلیجنس ایجنسیز یا فوج یا جو بھی ہے ان کی جانب سے ان کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ کی گئی. یہاں پہ مارنگ بلوچ کس لیے نکلی ہوئی ہے؟ اب آپ بتائیں کوئی غیر آئینی ایک بھی نقطہ ان کی ڈیمانڈز میں اگر غیر آئینی ہے, یہاں پہ وکلا برادری بیٹھی ہوئی ہے, ہمیں بتا دے کہ یہ غیر آئینی ہے, مارنگ سے ہم درخواست کریں گے کہ آپ اس غیر آئینی نقطے سے پیچھے ہو جائیں. وہ حق ملکیت اور حق حاکمیت کی بات کرتی ہے بس. اور ان کے پیچھے لاکھوں کی تعداد میں بلوچ مائیں بہنیں باپ بھائی یہ ان کے پیچھے اس تحریک میں شامل ہو رہے ہیں. ثنا صاحب نے کہا بہت اچھی بات کی کہ ہمارے پشتون بلوچ کے مسائل ایک جیسے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے قومی جدوجہد کریں. اور شاید ان کو یہ علم نہ ہو, آبادی کے لحاظ سے اس ملک میں پشتون زیادہ ہے, اور اس آبادی کے تناسب کی وجہ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مارنگ بلوچ کو میڈیا کے اندر جو سپورٹ پشتون نے دیا ہے وہ شاید بلوچ کی آبادی سے زیادہ ہے. اور ہم اس چیز پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی قومی تعصب نہیں رکھا, کسی عام بندے نے نہیں رکھا, کسی سیاسی پارٹی نے نہیں رکھا. اگر یہ صوبہ مارن بہن کہتی کہ آپ نے بند کرنا ہے تو ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹیوں کو چھوڑا ہمیں چھوڑیں, پشتون خود نکلتے اور اس صوبے کے ایک ایک روڈ کو وہ آپ کے لیے بند کرتے. بات یہ ہے کہ جو بلاکیج تھا, جو روڈز بند تھی, وہ ریاست کی وجہ سے اور اس صوبے کے حکمرانوں نے ایسا دکھایا کہ مارن کی وجہ سے اس پورے صوبے کو انہوں نے جام کر کے مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے. بھائیوں بہنوں, عدلیہ کی بات ہے. پاکستان کی عدلیہ نے ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں کا ساتھ دیا ہے. ہمیشہ انہوں نے جمہوری حکومتوں میں انہوں نے مداخلتیں کی ہے. جمہوری حکومتوں کو فیل کرنے میں, ان کو ہٹانے میں پاکستان کی عدلیہ کا ایک کیا کہہ سکتے ہیں بدنما ایک کردار رہا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اس ملک میں عدلیہ سے عوام کا پورا بھروسہ اٹھ چکا ہے. یہ 6 ججز کی جو بات کی جا رہی ہے یہ آپ کو غیر جمہوری قوتوں کی جانب سے ایک پیغام ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اگر عدلیہ میں جرت ہے, ہمت ہے تو اس کے سامنے کھڑے رہ کے دکھائے. وہ عوام کو بتانا چاہتی ہے کہ یہ لوگ خود کے لیے نہیں اٹھ سکتے, ان کو انصاف نہیں دیا جا سکتا تو یہ آپ کو کیا انصاف دیں گے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ایک ویسے انہوں نے جرت کر کے یہ لوگ اٹھے ہیں. یہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس نہ ہے. اس ملک میں انصاف مانگنا یہ جرم ہے. بھائیوں, بات یہاں تک پہنچی ہے کہ اس ملک کے مقتدر حلقوں کو سوچنا چاہیے. یہ چھوڑ دیا, کیا کسی کو سیٹ دیں گے, وزارتیں دیں گے,
آپ منسٹریز دیں گے, آپ مراد دیں گے, آپ خوشحال کو یہ دیں گے, آپ کسی اور کو دیں گے, آپ کسی اور کو دیں گے. اس سے اب عوام کو آپ گمراہ نہیں کر سکتے. ان چند سالوں میں کہیں یا مہینوں میں کہیں, جس نے اس صوبے میں آپ دیکھ لیں, یہ حقیقت ہے, اس سے منہ موڑنا یہ اپنی قوم کے ساتھ غداری ہے, اپنی وطن کے ساتھ غداری ہے. جس نے بھی پاکستان کو یہاں پہ زندہ باد کہا ہے, جو مطلب کیا کہہ سکتے ہیں, جو عوام کی طرف سے جو تذلیل ان کی جاتی ہے, جو ان کو سبق سکھایا جاتا ہے, ان کا جو حشر کیا جاتا ہے نوجوانوں کی جانب سے, وہ آپ کے سامنے آپ فیس بک کھول لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نوجوان آج کس راہ پہ چلے ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ میرے ہاتھ میں ہوگا مجھے کچھ دیں گے تو کل نوجوان میرے پیچھے بھاگنے لگ جائیں گے. ہمارے پیچھے کوئی نہیں بھاگے گا جب تک ہم یہ باتیں نہیں کریں گے. ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے تو یہ نوجوان ہمیں بھی نہیں مانیں گے. لہذا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, یہاں پہ پشتون, بلوچ مائیں بہنیں, سیاسی پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہے. شہید عثمان خان کاکڑ ایک بات کہتے تھے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ پشتون نیشنل ایجنڈے اور بلوچ نیشنل ایجنڈے کی بھی بات کرتے تھے. جب پشتونوں سے مخاطب ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ پشتون نیشنل ایجنڈا, جب بلوچوں سے مخاطب ہوتے تھے کہتے تھے کہ بلوچ نیشنل ایجنڈا. اب حالات ایسے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کو سمجھنا ہے تو سمجھ جائیں, ورنہ آپ سیاسی پارٹیاں جو 50 سال سے یا 100 سال سے ہے, ان کا وجود ختم ہو جائے گا اگر آج بھی وہ اس مسئلے پر سنجیدگی سے نہیں بیٹھیں گے. یہاں پہ شیر اعظم مروت صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے ایک بات کی کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگ, یہاں کی عوام, یہاں کے نوجوان وہ اب اکٹھے ہیں, یونائٹڈ ہیں, وہ نکلے ہیں اپنے حقوق کے لیے. بس فرق یہ ہے کہ آج وہ سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں, پرامن جدوجہد کر رہے ہیں. کل اگر ریاست نے ان کے ہاتھ میں کچھ اور تما دیا تو شاید وہ کسی اور طرف نکل جائے, اور پھر ریاست میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ نوجوانوں کا راستہ روک سکے. تو ہمیں چاہیے کہ پشتون نیشنل ایجنڈے کے اوپر فرنٹ بنائیں, بلوچ نیشنل ایجنڈے کے اوپر ہم ایک بلوچ فرنٹ بنائیں, اور پھر ان محکوم قوموں کا ایک فرنٹ ہم بنائیں, جس فرنٹ کے ذریعے ہم ریاست پاکستان سے یہ کہیں کہ ہم اس ملک کی ایک اکائی ہیں, ہماری وجود کو آپ تسلیم کریں, ہماری برابری تسلیم کریں, اور ہمارے وسائل پہ ہمارا اختیار ہونا چاہیے, اور حق حکمرانی بھی ہمارے ان نمائندوں کو دی جائے جنہیں ہم ووٹ کے ذریعے لے کے آئیں گے. پچھلا الیکشن تو آپ کے سامنے بات کرنے میں بھی شرم آتی ہے, اب اس کے اوپر بات کرنے میں بھی شرم آتی ہے کہ ہم کہیں کہ الیکشن میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. اس لیے شرم آتی ہے کہ ہم کہیں گے کہ ہمیں دھاندلی ہوئی ہے, ہمارا سیٹ واپس کرو تاکہ ہم اسمبلی میں جائیں. کس اسمبلی میں ہم جائیں؟ اس اسمبلی میں جائیں جہاں پہ لینڈ مافیا, ڈرگ مافیا, جہاں پہ ان کے چہیتے, جہاں پہ ان کے ڈیتھ سپاٹس, جہاں پہ کام فروش اور وطن فروش سے بھر کے انہوں نے حکومتیں بنائی ہوئی ہیں. تو وقت کی کمی کی وجہ سے میں شہید باز محمد خان فاؤنڈیشن صاحب کے چیئرمین جناب ڈاکٹر لال صاحب, ان کے جو ڈپٹی چیئرمین ہیں عبدالمتین اخونزادہ صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ بلوچستان کے یا پشتون بلوچ مشترکہ صوبہ کے اسے اس طرح کی پلیٹ فارمز کی ضرورت ہے جہاں پہ ان مسائل پہ بات کی جائے, جہاں پہ انٹریکشنز ہو پشتون بلوچوں کے بیچ, اور جہاں پہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے مکروہ چہرے بھی عوام کو دکھائی دے کہ انہوں نے اس قوم کی اور اس سرزمین کی کے ساتھ غداری کی, ان کو بیچا ہے. تو ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت سی مشکلات کے باوجود, فائنینشیل مسئلے بھی ہوں گے, ایسے پروگرامز کرنے میں باقی مسئلے بھی درپیش ہوتے ہیں, کہ انہوں نے اس کے باوجود 8 سال لگاتار یہ ایونٹ رکھا ہے, اور ہم دعا گو بھی ہے, اور ہم ان کے ساتھ ایک طرح سے تعاون بھی کریں گے تاکہ یہ اس طرح کی ایونٹس بار بار کریں. تو بڑی مہربانی